अच्छा। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو کے حوالے سے کل ہم نے پڑھا تھا مفعول بھی کے حوالے سے، اور اس کے اندر ایک پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بعض اوقات ایسی چیز آ جاتی ہے کہ مفعول تو موجود ہوتا ہے لیکن اس کا فعل حذف کر دیا جاتا ہے، فعل کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ندا، اغراء و تہذیب، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، ندا، اغراء و تہذیب اور اشتغال۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہم مفعول بھی کو تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو فعل ہوتا ہے نا، اس فعل کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 کے اوپر آتا ہے ندا۔ ندا کس کو بولتے ہیں؟ ندا کہتے ہیں پکارنا، آواز لگانا، اس کو ندا کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور جس کو ندا دی جاتی ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں منادا۔ ندا کا مطلب آواز لگانا، جس کو بلایا جائے اس کو بولتے ہیں منادا۔ یہ مفعول، اس میں مفعول کا صیغہ بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ندا ان مصدر ہے، اس سے اس میں مفعول کا صیغہ منادا بن رہا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جن حروف کے ساتھ بلایا جاتا ہے انہیں بولتے ہیں حروف ندا۔ پنجابی کے اندر نا اوئے، اے، اس طرح کر کے بلایا جاتا ہے۔ اردو کے اندر آپ کہہ کے، تو کہہ کے، تم کہہ کے، ٹھیک ہے، یہ بلایا جاتا ہے۔ ہر زبان کے اندر، انگلش کے اندر او کر کے بلایا جاتا ہے۔ ہر زبان کے اندر نا کسی کو بلانے کے لیے کچھ اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں، لیٹرز ہوتے ہیں، کچھ حروف ہوتے ہیں۔ سیم لائک عربی کے اندر بھی کچھ حروف ہیں جن کو حروف ندا ہم بولتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ یا، ایا، حیا، ای، حمزہ۔ ای، حمزہ، یا، ایا، حیا۔ These are 5 words. We call them حروف ندا۔ اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں پر آ رہی ہے۔ اگر تو کوئی بندہ آپ کے قریب ہے، آپ کے پاس ہے، اس کو آپ نے بلانا ہے تو عربی زبان کے اندر ائی یا کیا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ بلائیں گے۔ ائی اور حمزہ، اس کو کہتے ہیں، یہ آتا ہے ندائے قریب کے لیے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ائی یا کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دور ہے تو اس کو آیا یا حیا کر کے بلایا جاتا ہے ندائے بعید کے لیے۔ یہ 2 حروف آتے ہیں۔ پنجابی کے اندر بھی ہوتا ہے، پاس ہے تو اس کو کہتے ہیں اوئے، دور ہے تو اس کو بولتے ہیں اوئے۔ اس طرح کر کے آواز لگائی جاتی ہے، یعنی کہ اگر دور ہو تو آپ کا بلانے کا جو لفظ ہے نا وہ بھی لمبا ہو جاتا ہے۔ سیم لائک ادھر ہے، لیکن قریب ہے تو یا ائی، اس طرح کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ دور ہے تو ایا، حیا کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ اب آ گیا یا۔ سب سے زیادہ یہی استعمال ہوتا ہے یا ندا کے لیے۔ اب یا کہتے ہیں کہ یہ قریب کے لیے بھی آتا ہے اور بعید کے لیے بھی آتا ہے۔ ندائے یا قریب کے لیے بھی آتا ہے، بعید کے لیے بھی آتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو عقیدے کی ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا چلو۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ یا رسول اللہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ نہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ حروف ندا ہیں۔ حروف ندا، ان کے ساتھ ہم بلاتے ہیں، ان کے ساتھ بلایا جاتا ہے کسی کو۔ تو چونکہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو لہذا ہم انہیں یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر آپ روضہ رسول کے اوپر جائیں، روضہ رسول کے اوپر کھڑے ہو کے کہیں یا رسول اللہ، تو وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ مقدمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اس مقدمے کی دلیل مانگی جائے تو دلیل کوئی نہیں ہے۔ دلیل صرف یہ ہے کہ چونکہ یا حرف ندا ہے،
اس کے ساتھ کسی کو بلایا جاتا ہے، تو جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو اب جو ہے نا وہ اس کا سامنے ہونا ضروری ہے. تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لہٰذا انہیں ہم جو ہے نا وہ یا نہیں کہہ سکتے. ہاں، روزہ رسول کے اوپر کھڑے ہو کے یا کہہ سکتے ہیں. روزہ رسول کے اوپر کھڑے ہو کے یا کہنے میں کوئی حرج نہیں، یہ ان کا مقدمہ ہے، لیکن یہ مقدمہ غلط ہے. غلط کی وجہ کیا ہے، اس چیز کو آپ دیکھیے. اگر تو کوئی بندہ آپ کے سامنے ہے، کوئی بندہ قریب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بلانا ہو تو آپ ای اور حمزہ کے ساتھ بلائیں گے. اگر کوئی بندہ دور ہے تو اس کو ایا اور حیا کے ساتھ بلائیں گے. اور یا قریب ہو تو اس کو بھی یا کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے، دور ہو تو اس کو بھی یا کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے. اگر تو ہم کہتے ہیں نا ای رسول اللہ یا آ رسول اللہ، ندائے قریب کے ساتھ بلاتے، اور میرے آقا ظاہری طور پر میرے آقا جو ہے نا وہ مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، ہائپوتھیٹیکلی فرض کر لیتے ہیں کہ میرے آقا جو ہے نا وہ دور ہیں. تو اس چیز کو مفروضے کو قائم رکھتے ہوئے اگر ہم ای اور حمزہ کے ساتھ بلاتے تو پھر اعتراض بنتا تھا. پھر یہ اعتراض بنتا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ ایک بندہ آپ کے قریب ہی نہیں ہے، تو ان کو ای اور حمزہ کے ساتھ کیوں بلا رہے ہیں؟ اس کو ایا کے ساتھ بلائیں یا حیا کے ساتھ بلائیں. ٹھیک ہے، لیکن یا کہنے سے ہمیں منع نہیں کر سکتے، کیونکہ یا قریب کے لیے بھی آتا ہے، بعید کے لیے بھی آتا ہے. ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی یا کہہ سکتے ہیں. ایک بندہ لاکھوں میل دور بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی یا کہہ سکتے ہیں. یا قریب کے لیے بھی آتا ہے، یا بعید کے لیے بھی آتا ہے. لہذا اگر روزہ رسول کے اوپر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، تو پاکستان کے اندر بھی کھڑے ہو کر یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. اگلی بات کہ یہ تو میں نے کہا نا کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہائپوتھیٹیکلی ہم جو ہے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ آقا دور ہیں. آقا دور نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہیں وہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے نزدیک ہیں، جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. چلیں یہ ایک عقیدے کی بات سے چلی جاتی ہے، میں اس کی طرف زیادہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حروف ندا جو ہیں نا یہ 5 ہیں: ای، حمزہ، یا، ایا، حیا. جو ای حمزہ ہے یہ ندائے قریب کے لیے آتے ہیں، ایا حیا ندائے بعید کے لیے آتے ہیں. یا جو ہے وہ ندائے قریب کے لیے بھی آتا ہے، ندائے بعید کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یا رسول اللہ جس طرح روزہ رسول کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں، اسی طرح یا رسول اللہ پاکستان کے اندر بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے جی ہمارے حروف ندا. ابھی ہم آ جاتے ہیں منادا کی طرف. منادا کہتے ہیں جس کو پکارا جاتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے. فار ایگزامپل یا رسول اللہ، اسی کو لے لیتے ہیں. یا رسول اللہ، اسی ایک چیز کو لے لیتے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہے، میں نے بتایا یہ ہے کہ یہ ہم وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ مفعول تو مذکور ہے لیکن اس کا فعل حذف ہے. یا رسول اللہ اصل میں تھا ادعو رسول اللہ. ادعو رسول اللہ، ادعو صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع معروف، آنا ضمیر فاعل. آنا ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، آنا ضمیر فاعل. رسول اللہ، رسولہ مضاف، لفظ اللہ اس میں جلالت مضاف ہے، مضاف اور مضاف ہے مل کر مفعول بھی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ادعو رسول اللہ. یا رسول اللہ کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادعو رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہوں، کو بلاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ادعو فعل ہے، آنا ضمیر فاعل ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ کیا ہے، یہ مفعول بھی ہے. اب کیا ہوا ہے کہ اب ہم نے کہا کہ جب منادا آ جاتا ہے تو وہاں پر فعل حذف ہو جاتا ہے. ہم نے یہاں پر رسول اللہ مفعول بھی کو برقرار رکھا، فعل کو بھی حذف کر دیا، فاعل کو بھی حذف کر دیا. فعل فاعل محذوف، اور ان کی جگہ کے اوپر ہم نے حرف ندا یا لگا دیا. ٹھیک ہے، تو اب بن گیا یا رسول اللہ. بیسیکلی یا رسول اللہ ادعو رسول اللہ تھا،
ادعو فعل ہے، انا ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ فاعل ہے، رسول اللہ مفعول بھی ہے، صرف مفعول بھی باقی رہ گیا، باقی دونوں چیزیں جو ہے نا وہ حذف ہو گئی ہیں۔ جو بات میں نے ابھی کی اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، جی سر۔ چلیں جی ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا، کو بتانا تھا کہ یہ منادہ ایسا مفعول بھی ہوتا ہے جس سے پہلے اس کا فعل بھی حذف ہوتا ہے، اس کا فاعل بھی حذف ہوتا ہے، اور حروف ندا ہمیشہ ادعو کے قائم مقام آتے ہیں، ادعو کی جگہ کے اوپر آتے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں کہ منادہ کا اعراب کیا ہوگا، منادہ کا اعراب کیا ہوگا؟ عمومی طور پر، عام طور پر زیادہ تر حالات کے اندر منادہ جو ہے نا اس کو زبر ہی دی جاتی ہے مفعول بھی ہونے کے اعتبار سے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ مختلف قسم کے جو ہے نا وہ رولز ہیں، میں ان سارے رول کو جو ہے نا کافی سارے رولز کو کلیکٹ کر کے جمع کر کے نا ان کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر حالات کے اندر نا منادہ کو زبر دی جاتی ہے، منادہ مفتوح ہوتا ہے، منادہ کے اوپر زبر دی جاتی ہے، منادہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہونے کے اعتبار سے منصوب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، یا حبیب اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب یہ دیکھیں یا رسول اللہ، رسول مضاف، اللہ اس میں جلالت مضاف ہے، اس کے نیچے زیر ہے، یہ زیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اصل میں ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، جو پہلا حرف ہے اس کے آخر کو دیکھنا ہے۔ پہلا حرف مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لفظ اللہ اس میں جلالت مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب دونوں مل کے مرکب اضافی بن کے تو مفعول بن رہے ہیں۔ ہم نے دیکھنا اس کو ہے کہ رسول کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ منادہ جو ہے نا اکثر اس کے اوپر جو ہے نا وہ زبر آتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتی ہے کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو، اگر منادہ کیا ہو جی؟ مفرد معرفہ ہو، مفرد معرفہ سے مراد ہے کہ مضاف نہ ہو، مفرد معرفہ سے مراد کیا ہے کہ مضاف نہ ہو، تو اس صورت کے اندر منادہ کو پیش دی جائے گی، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ جیسے یا زیدو، یا زیدو، یا تلمیزو، تو اگر منادہ ایک لفظ ہے، سنگل ورڈ ہے، ٹھیک ہے، سادہ الفاظ کے اندر یاد رکھنے کے لیے ابھی، کہ اگر منادہ سنگل ورڈ ہے تو اس کو پیش دی جائے گی، اور اگر منادہ مرکب ہے، کچھ حروف مل کے جو ہے نا وہ منادہ بنا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر منادہ کو آپ زبر دیں گے۔ یہ کوئی ڈیفینیٹ اصول نہیں ہے، لیکن یہ ایک رول یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر سنگل ورڈ ہو تو اس صورت کے اندر اس کو پیش دی جائے گی، اگر وہ کمبینیشن ہو، دو تین حروف کا ملا ہوا ہو، تو اس صورت کے اندر منادہ کے جو ہے نا وہ اس کو منادہ کو بطور مفعول بھی نصب دی جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ یا کے بعد ایوہا یا ایتھا کا لفظ اضافہ کر دیتے ہیں، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک، آئی تھنک یہی آیت مبارکہ ہے نا، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک، کیوں جی؟ حفاظ کرام دو حافظ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ جی 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 جی۔ ہاں جی، تو اب یا یہاں پر دیکھیں، ایتھا اب النفس یہاں پر ایوہا المطمئنہ۔ کا لفظ اضافہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے۔ ایوہا اور ایتھا ان دونوں کے الفاظ جو ہے نا وہ بعض اوقات ہم بڑھا دیتے ہیں آپس آخر کے اندر، اور
کبھی جو ہے نا وہ یہ شروع کے اندر جو حرف ندا ہیں ان کو ہم گرا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایھا الرسول بھی پڑھ سکتے ہیں، ایتھا النفس المطمئنہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے نا یہ یا کے جو ساتھ جو حروف ندا ہے نا ان کو ہم حذف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ بعض اوقات جب دعا کے لیے ہم یا اللہ کہتے ہیں نا، یا اللہ، دعا کے لیے جب ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو اس صورت کے اندر ہم یا کو حذف کر کے تو آخر کے اندر ہا میم بھی بڑھا سکتے ہیں، یا اللہ، اس کو عربی کہتے ہیں کہ یا کو ختم کر دے، آخر کے اندر ہا میم بڑھا دیں، اللہم، اللہم بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہم جہاں پر آپ کو نظر آئے نا، اکثر ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے اندر اللہم یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اللہم کا اصل مطلب ہوتا ہے یا اللہ، اللہم کا اصل مطلب ہوتا ہے یا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو کبھی یا کے بعد ایھا یا ایتھا، مذکر کے لیے ایھا، مونس کے لیے ایتھا، ان حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ دعا کے لیے جب لفظ اللہ کا استعمال کرتے ہیں نا بطور ندا کے طور پر، ٹھیک ہے، تو وہاں پر یا کی بجائے آخر کے اندر ہما کی جو ہے نا وہ الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور اللہم کے الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم ندا کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم شروع سے جو حرف ندا ہے اس کو ہی گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، شروع سے جو حرف ندا ہے اس کو ہی گرا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے یوسف عارض عن ھذا، یہ قرآن کی آیت ہی ہے نا، میں حافظ نہیں ہوں، جی جی ہاں جی، یوسف عارض عن ھذا اصل میں یہ تھا یا یوسف عارض عن ھذا، تو اب جو ہے نا وہ یا کو گرا دیا گیا ہے، یا کو نہیں پکارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ندا کر رہے ہوتے ہیں لیکن وداؤٹ حروف ندا ہم ندا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا اوے یوسف، ایک ہوتا ہے یوسف، ہم صرف اس کا نام لے لیتے ہیں، نام لے کے اس کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب چیز کیا ہے کہ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ساری کی ساری زبانوں کے اندر ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ بولتے ہیں تو بولنے کے اندر آپ کچھ حروف کو حذف کر دیتے ہیں، سیم لائک ندا، حروف ندا کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات حروف ندا کو کثرت استعمال کی وجہ سے ہم گرا دیتے ہیں، ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے منادائے مرخم، ایک اصطلاح یاد رکھ لیں، منادائے مرخم، ترخیم، ترہیم کہتے ہیں، دم بریدہ، ٹیل کٹی ہوئی ہے، دم کٹی ہوئی ہے، پوچھا لتھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو منادہ مرخم کہتے ہیں۔ لفظ سے سنیے، منادہ کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ یوسف ہے، ٹھیک ہے، اب منادہ مرخم کہتے ہیں کہ جو اس کی ٹیل ہے نا، جو اس کا آخری حرف ہے نا، آخری حرف گرا ہوا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یوسفو، یا یو سوفو، اس کو عربی جو ہے نا وہ کثرت استعمال کی وجہ سے آخر کا فا گرا دیتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے یا یوسو، یا یوسو۔ اسی طرح کوئی بھی نام ہے جس نام کے چار حروف ہوں، یہ ہے کہ جس نام کے اندر نا جو ہے نا وہ چار حروف ہوں تو اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے نا، آخری حرف، اس کو جو ہے نا وہ گرا دیا جاتا ہے، آخری حرف جو ہے نا وہ مائنس کر دیا جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں منادائے مرکب۔ تو منادا کے حوالہ سے یہ چیزیں میں نے بتا دیں۔ ابھی ایک اور چیز بتانی ہے کہ منادا جو ہے نا وہ منادا وہ تین مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ منادا تین مقاصد کے لیے، نمبر ایک بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ منادا کہتے ہیں، ندا کہتے ہیں، کسی کو بلانا ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہو نا تو اس کے لیے بھی حروف ندا کا استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو ہیلپ کے لیے آپ پکار رہے ہیں تو اس کو بھی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے جی ندا کہا جاتا ہے۔ اگر تو کسی کو بلانا ہو تو اس کو منادا کہیں گے، اور اگر کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہو تو اس کو مستغاث بھی کہیں گے۔
کہ یعنی کہ اس کے ساتھ ہم کسی سے استغاثہ کر رہے ہیں. استغاثہ ہوتا ہے مدد کا طلب کرنا. ہم اس کے نام کے ساتھ کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں. اگر ہم کسی کو حرف ندا کے ساتھ، یہ مستغاث بہ سے پہلے بھی حروف ندا آتے ہیں، منادا سے پہلے بھی حروف ندا آتے ہیں. ٹھیک ہے، مستغاث بہ سے پہلے بھی حروف ندا آتے ہیں. یہ سیم ہی ہے، ایک ہی چیز ہے کہ حرف ندا کے بعد یہ آ رہے ہیں، لیکن ان کے مقاصد تبدیل ہیں. اگر تو کسی کو بلایا جا رہا ہے تو وہ منادا ہوگا، کسی سے مدد طلب کرنے کے لیے اس کو بلایا جا رہا ہے تو اس کو مستغاث بھی کہیں گے. طریقہ وہی ہے، باقی طریقہ سارا سیم ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فوتگی کے اوپر ماتم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ماتم کرنے کے بعد نا اس مردہ کو، جو میت سامنے پڑی ہوئی ہے یا میت قبر کے اندر ہے، تو نوحہ کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، بین کرتے ہوئے اس کو بھی پکارا جاتا ہے. اور اس کو جو پکارنا ہوتا ہے نا وہ حروف ندا کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر کسی میت کو، کسی مردہ کو اگر آپ بلاتے ہیں، حروف ندا کے ساتھ بلاتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی مندوب. مندوب ندبہ سے نکلا ہے، ندبہ نوحہ کرنا. ٹھیک ہے، مندوب اس کو بولتے ہیں. تو اب حرف ندا کے بعد جو لفظ آئے گا یا منادا ہوگا یا مستغاث بھی ہوگا یا وہ مندوب ہوگا. مندوب کا مطلب کیا ہے کہ کسی مردہ کے اوپر آپ رو رہے ہیں. مستغاث بھی کیا ہے کہ کسی سے آپ مدد کو طلب کر رہے ہیں. اور منادا کیا ہے کہ آپ کسی کو بلا رہے ہیں، کسی کو کال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لو جی، اب یہ ساری کی ساری چیز ہو گئی ہے. جو کچھ میں نے بتایا اس میں سے آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے پوچھ لیجئے. ہاں جی. یار بتاؤ بتاؤ بتاؤ. اوکا. جی اوکے ہے جی. سر یہ ہاں ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، میں سن رہا ہوں. جی سر، یہ اللہ جو ہے یہ جی جی مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. جی بالکل، یہ صرف اللہ اسم جلالت کے لیے مخصوص ہے. اچھا، ہاں جی. یہ مستغاث پہ یہ جو ہے یہ ایمرجنسی میں بلایا جاتا ہے، مطلب تخفیف کر کے نام کو، منادا کو تخفیف کر کے کہ وہ جلدی پہنچے، یہ جلدی متوجہ ہو میری طرف. ہاں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا اپنا، بعض اوقات ہم شروع کے مستغاث، اندر حروف ندا حذف کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات جی آخر جی، سے مراد مرقم کر دیتے ہیں. یہ بھی جلدی کے لیے ہے. جلدی کے لیے. یہ جلدی کے لیے ہے کہ ہم کوئی جلدی کام ہو تو اس کے لیے یہ ٹول استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے بولا. اور کوئی جی؟ اگر نہیں ہے تو ایک آخری بات آپ سے کروں گا جی کہ جو میں نے بولا نا ایوہا، اگر آپ کو کہیں ایوہا نظر آئے نا اور اس سے پہلے حرف ندا نہ ہو تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایوہا ہمیشہ حرف ندا کے بعد آتا ہے. جی جی ایوہا یا ایاتوہا ہمیشہ حرف ندا کے بعد آتا ہے، لیکن کسی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے، کسی وجہ سے حرف ندا کو حذف کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نماز کے اندر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی. اب ایوہ النبی اصل میں یا ایوہ النبی تھا. تو اب یہ بھی ہم ندا کر رہے ہیں نماز کے اندر بیٹھ کے. یا ایوہ النبی کہہ لیں یا ایوہ الرسول کہہ لیں، اس کا وہی مطلب ہے جو یا رسول اللہ کا مطلب ہے. اگر نماز کے اندر آپ ایوہ النبی کہہ سکتے ہیں نا تو نماز کے باہر آپ یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں، یہ تو ہمارا حرف ندا ہو گیا، منادا ہو گیا، مستغاث بھی ہو گیا، مندوب ہو گیا، منادا کا اعراب ہو گیا کہ منادا کا اعراب کیا ہوتا ہے. بیسیکلی میں نے بتایا کہ زیادہ حالتوں کے اندر منادا جو ہے نا اس کو زبر دی جاتی ہے. ہاں، اگر وہ سنگل ورڈ ہو تو اس کو جو ہے نا وہ پیش بھی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور باقی جو ہمارا ہے صرف کا، اس کی 4 گردانیں مزید میں گروپ کے اندر شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے،
اس کو بھی صرف صغیر آپ لوگوں نے تحریر کرنی ہے. ٹوٹل 8 کردانیں ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ رات کو جو کلاس ہماری ہوتی ہے اس کے اندر شامل ہوں. ٹھیک ہے. آج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شادی مبارک، اس سے جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے نا انشاءاللہ ہم کریں گے. اور منگل کو آپ کی یہ 8 کردانیں انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ لکھ کے نا تو گروپ کے اندر شیئر کر دیں گے. اللہ حافظ.